آج ہم سورہ بقرہ پہلے پارے کی آیت نمبر 67 نمبر آیت مبارکہ، جو کہ اس سورہ مبارکہ کے 8ویں رکوع میں ہے۔ 8واں رکوع کل ہم نے آدھا پڑھا تھا اور آدھا آج پڑھیں گے۔ تو اس حصے میں بقرہ کا قصہ، گائے کا قصہ بیان ہوا، وہ گائے کہ جو بنی اسرائیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اسی کے نام پر اس سورہ مبارکہ کا نام، چونکہ یہ والا واقعہ یہاں مذکور ہے، اس لیے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ بے شک اللہ رب العزت آپ کو یہ حکم دیتے ہیں کہ ان تذبحوا بقرہ، کہ آپ گائے ذبح کر دیں، ان تذبحوا بقرہ، کہ گائے ذبح کر دیں۔ قالو، تو وہ لوگ کہنے لگے، اتتخذونا ہزوا، کیا آپ ہمیں مذاق بناتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ جو وہ اس بات پر ٹھٹھا کرتے ہیں۔ قال اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین، تو کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ، میں اللہ رب العزت کی پناہ میں آتا ہوں، ان نکون من الجاہلین، اس بات سے کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، دو طرح کی روایات ہیں۔ بعض نے لکھا کہ بھتیجا تھا اور اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا، بعض نے لکھا کہ بھائی تھا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، قتل خود کیا اور اس کی زمین ہتھیانے کے لیے، اس کی جو جائیداد ہے اس پہ قبضہ کرنے کے لیے خود قتل کیا، اور اس کی ناش کو پھینک کر اور پھر جا کر جو وہ یہ دعویٰ کرنے لگا کہ میرا بھائی قتل ہو گیا یا میرا چچا قتل ہو گیا تو مجھے انصاف دیا جائے، قاتل پکڑے جائیں۔ اب یہ معاملہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا، انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درخواست کی، تو اللہ رب العزت نے اس قتل کے قضیے کو حل کرنے کا طریقہ یہ بتایا کہ ایک گائے ذبح کی جائے اور اس گائے کے جسم کا ایک ٹکڑا، اس کا ایک حصہ، اس کا ایک گوشت وہ لے کر اس مردے کے اوپر لگایا جائے، اس کے نتیجے میں مردہ زندہ ہو جائے گا، وہ خود بتائے گا کہ کس نے قتل کیا۔ اب یہ والی بات انہیں بڑی عجیب لگی کہ بھائی قتل کا گائے کے ساتھ کیا تعلق، اور پھر گائے کے ٹکڑے کو لگانے سے مردہ کے زندہ ہونے کا کیا تعلق اور واسطہ۔ تو پہلے نمبر پر انہیں یہی بات نہیں سمجھ آئی اور وہ کہنے لگے، اتتخذونا ہزوا، کیا آپ ہمیں ٹھٹھا اور مذاق بناتے ہیں۔ قال اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں ایسی نادانوں والی بات کروں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، پھر جب انہیں تھوڑا سا یہ ہوا کہ ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام تو واقعتاً ہمیں یہ حکم دے رہی ہے، یہ تو سنجیدہ معاملہ ہے، یہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے۔ تو جب انہیں یہ والی بات کہی گئی تو پھر انہوں نے آگے سے یہ کہنا شروع کر دیا، اچھا وہ گائے کیسی ہوگی اور اس کا رنگ کیسا ہوگا اور اس کی صفات کیسی ہوں گی اور اس کی خصوصیات کیسی ہوں گی۔ تو بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اگر وہ یہ ساری کی ساری باتوں کی جرح نہ کرنا شروع کرتے، حکم ہوا کہ گائے ذبح کرو، کوئی گائے پکڑتے اس کو ذبح کر لیتے اور وہ جو سارا اللہ رب العزت کا حکم تھا اس کی تعمیل ہو جاتی۔ حضرت اقرع ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج فرمایا اس سال کے معاملے میں یا کسی موقع پر یہ تذکرہ ہوا تو انہوں نے عمرہ کے بارے میں یا حج کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، العامنا ھذا ام للابد یا رسول اللہ، یہ عمرہ ہمارے لیے اسی سال کے لیے ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں ہر سال عمرہ اور حج کرنا ہے۔ تو اس موقع پر قرآن کریم کی آیات مبارکہ اتری، وَلَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ، کہ ان چیزوں کے بارے میں یا وہ نام بات کرو کہ ان تبد لکم تسؤکم، کہ اگر وہ تمہارے سامنے ظاہر کی جائیں تو تمہیں پریشانی اور مشکل کا سامنا کرنا پڑے۔ اور دوسری جگہ فرمایا حین ینزل القرآن، جب قرآن اتر رہا ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کی آمد کا سلسلہ چل رہا ہے تو اب تم ایسی باتوں کے بارے میں یہ حجت بازی کرنا چھوڑ دو، یہ نہ ہو جائے کہ تمہارے اس کیل و کال کے ذریعے سے، تمہاری اس حجت بازی کرنے کی وجہ سے تمہارے اوپر اور زیادہ معاملات مشکل نہ پڑ جائے۔
اس لیے یہ جو ہمارے ہاں اب بعض لوگوں نے یہ کرنا شروع کیا، جی اس کی حکمت کیا، اس کی لاجک بتائیں، لاجک مجھے سمجھ آئے گی تو پھر میں کروں گا۔ تو بھائی اگر آپ کا ایک نوکر ہے، ایک ملازم ہے، ایک بچہ ہے، ایک عزیز ہے، وہ آپ سے اٹھ کے لاجک مانگنا شروع کرے کہ جی آپ نے مجھے کہا پانی لے کر آؤ، اس ٹائم پانی لانے کی لاجک کیا ہے، تو بندے کو کتنا غصہ آتا ہے، بھائی تم کون ہوتے مجھ سے آگے سے پوچھنے والے، یا کوئی بھی بات آپ کہنے لگے اور آگے سے بچے یہ والا انداز اختیار کر لیں، کتنا آدمی کو غصہ آتا ہے۔ اللہ رب العزت جو احکم الحاکمین، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو علیم بذات الصدور، اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بندہ اٹھ کے یہ کہنا شروع ہو جائے کہ لاجک سمجھ آئے گی تو ہم یہ کریں گے، تو بھائی یہ تو بندگی نہیں ہے، یہ تو ابدیت نہیں ہے۔ ابدیت کیا ہے؟ رب کا حکم آیا تو اس کے اوپر سر تسلیم خم کر دیا، رب کا حکم آیا اس کو مان لیا، اس کا نام بندگی ہے، اس کا نام اللہ رب العزت کی غلامی ہے۔ تو اس بندگی کا اظہار کرنا ہے، رب ذوالجلال کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا ہے۔ تو خیر بنی اسرائیل نے پوچھا کہ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، کہ آپ اپنے اللہ سے یہ پوچھ کر بتائیے کہ وہ ہمیں بیان کر دیں کہ ما هي، یہ کیسی گائے ہے۔ قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بکر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ پہلی صفت اس کی یہ ہے کہ لا فارض ولا بکر، نہ وہ بہت زیادہ بوڑھی ہو، ولا بکر، اور نہ بہت چھوٹی اور کم سن ہو، عوان بین ذالک، بوڑھی اور چھوٹی کے درمیان میں، یعنی جوان قسم کی گائے ہو، بیڑی ہونی، جیسے آپ نے دیکھا وہ عید کے موقع میں لینے کے لیے جاتے۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تو پہلے حکم میں ہی فرمایا کہ فَفْعَلُوا، کر گزرو مَا تُؤْمَرُونَ، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ لیکن ان کو تسلی نہیں ہوئی۔ اگلی بات قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ پوچھیں کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہوگا۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء، فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انها بقرة صفراء، وہ پیلے رنگ کی، زرد رنگ کی گائے ہوگی، فاقع لونها تسر الناظرین، اس کا رنگ ایسا ہوگا کہ جو بالکل صاف اور شفاف ہوگا، ایسا تیز اور صاف، ایسا جو ہے وہ جسے آج کل کہتے ہیں بچوں نے طرح طرح کے نام لیتے ہیں، ہمارے دور میں تو رنگوں کے اتنے نام نہیں تھے، آج کل بچے ہر روز ایک نیا نام لے کر آتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد آپ ان سے پوچھیں بھئی یہ کون سا رنگ ہوتا ہے، تو آج کل ایک لفظ آپ نے سنا کہ یہ شاکنگ پنک ہے کہ پتہ نہیں کیسا ہے، تو وہ شاکنگ قسم کا رنگ کے جو آدمی کو حیران کر دے، ایسا تیز اور ایسا جو وہ کہ متوجہ کر دینے والا رنگ، تو فرمایا کہ فاقع لونھا، ایسا رنگ کہ جو بہت تیز ہو اور تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو خوش کر دے، ایسی گائے ہونی چاہیے۔ اچھا یہ دوسرا سوال کرنے کے بعد پھر کہنے لگے قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کریں کہ وہ گائے کیسی ہو، پھر پوچھتے ہیں کیسی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، یہ گائے تو ہمارے اوپر مشتبہ ہو گئی، ہم تو سمجھ نہیں پا رہے کہ وہ کس طرح کی گائے تھی۔ فَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور ہم بے شک انشاءاللہ لمہتدون، ہدایت پا جائیں گے، اور ہم اس کا جو حل ہے وہ نکال لیں گے، اور ضرور بے ضرور ہم یہ والا عمل کر کے گزریں گے۔ قال انه يقول، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انه يقول، بے شک اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں انها بقرہ، وہ ایسی گائے ہو لا ذلول، کہ تثیر الارض ولا تسقی الحرث، کہ ایسی گائے ہو کہ جو کام کاج نہ کرتی ہو، یعنی اس کے ذریعے سے لا تثیر الارض، کھیتی باڑی بھی نہ کی جاتی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ اس کے ذریعے سے فصلوں کو پانی دیا جاتا۔ تسقیل الارض کا معنی ہل چلانا، ہل جوتنا، اور تسقیل الحرث کا معنی کہ پرانے زمانے میں بیل یا گائیں ان کو استعمال کیا جاتا تھا جس کے ذریعے سے پانی نکال کر وہ جو ہے وہ کھیتوں کو سیراب کیا جاتا تھا۔ تو فرمایا کہ نہ تو اس سے ہل چلایا گیا ہو اور نہ اس سے کھیت سیراب کیا گیا ہو۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بالکل صحیح سالم ہو، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی عیب اور کجی نہیں ہونی چاہیے۔ قالوا الآن جئت بالحق، تو وہ کہنے لگے اب آپ نے صحیح بات کی، الآن جئت بالحق، اب آپ صحیح بات آپ کہہ رہے ہیں، یا بعض اوقات میں کوئی بندہ صحیح بات کہے تو کیا کہتے ہیں الآن جئت بالحق، کیا اب آپ صحیح جگہ پر آئے، اب آپ صحیح بات کر رہے ہیں۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے گائے کو ذبح کر ڈالا، وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، لگتا نہیں تھا کہ وہ ایسا کر گزریں گے۔ فَذَبَحُوهَا، انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا، لگتا نہیں تھا کہ وہ ذبح کر ڈالیں گے، لیکن اللہ رب العزت کی توفیق سے انہوں نے یہ کر دیا۔ یہاں پر ایک اور بات بعض مفسرین کرام نے لکھی ہے کہ ایک لڑکا تھا جس کے والد فوت ہو گئے تھے، یتیم تھا، اور اس کی والدہ جو تھی
वो बड़ी नेक और बड़ी जो है वो इफ़्फ़त माब किस्म की खातून थी। वो लड़का उनकी हर बात मानता था। उनके घर में और कोई आमदन का जरिया नहीं था, तो वो उसने इस तरह एक गाय पाली हुई थी, और वो जो गाय थी उसको चराने के लिए जाता। तो एक मौका पर ऐसा हुआ कि वो गाय चराने के लिए गया, तो उसके पास एक बंदा आया और उसने आके उससे कहा कि आपने गाय बेचनी है? उसे गाय बेचनी है। कहा कितने की? उसने कहा इतने की। बातचीत हुई और जब उनका सौदा होने लगा तो उसने कहा नहीं, मैं जब तक अपनी वालदा से ना पूछूं मैं गाय नहीं बेचूंगा। उसने उसे कहा कि आप मुझसे इतने ज्यादा पैसे ले लो, ये कर लो, फलां तरह तरह की उसे लालच दी। तो उसने कहा मैं जब तक अपनी माँ से नहीं पूछूंगा मैंने ये नहीं देना। वो गया, वालदा से पूछा और क्या इतनी ऑफर आई है जी, तो आप क्या कहती हैं? वालदा ने कहा नहीं देनी। दूसरे दिन, तीसरे दिन, मुख्तलिफ मुफस्सिरीन किराम ने ये वाला रिवायत नकल की है कि मुख्तलिफ लोगों ने उसको जो बात कही, बज़ाहिर उसके लिए बड़ी पुरकशिश बात थी, बज़ाहिर उसको ये लगता था कि मुझे बेच देनी चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ माँ के कहने पर उसने वो गाय बेची नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तकवीनी तौर पर यह इंतजाम फरमाया कि उधर से वो उनकी गाय वो मुश्किल होते 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 आखिर में ये जो बच्चा अपनी माँ का फरमाबरदार था, इसी की गाय आकर ऐसी हुई कि जिस गाय के बारे में ये लिखा है कि उन्हें आखिर में सोने के ऊपर तोल के, ऐसे कहते हैं ना, सोने के भाव तोल के देनी पड़ेगी। तो बहरहाल यानी ज्यादा से ज्यादा कीमत जो उससे पहले बंदा ऑफर कर रहा था उससे कई गुना ज्यादा अपनी माँ की बात मानने और उसकी फरमाबरदारी की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो गाय उसके बेचने का इंतजाम फरमा दिया। तो बहरहाल ये जो पूरा वाकया है, इस वाकये से पहली बात ये मालूम हुई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो हुक्म है उसको हर हाल में बिला चूनो चना तस्लीम करना चाहिए। दूसरी बात ये मालूम हुई कि जो आदमी ने अपने चचा को या भाई को या जिसको किसी को भी कत्ल किया, तो ये कत्ल करना बहुत बड़ा जुर्म, लेकिन ये जुर्म ऐसा नहीं है कि आदमी की होशियारी चालाकी से वो छुप जाएगा। हाँ, दुनिया में हो सकता है कि छुप भी जाए, लेकिन आखिरत में तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जाहिर होगा। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में जाहिर करके बता दिया कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत का अमर आए तो फिर हर चीज जो है वो उसी के मुताबिक होती है। और तीसरी बात यहाँ ये वाली बात भी लिखी है कि उस दौर में ये बहस होना शुरू हो गई थी कि पता नहीं मुर्दे ने मरने के बाद जिंदा होना या नहीं होना, तो ये वाकया करके मुर्दे को जिंदा करके दिखा दिया कि गाय का एक टुकड़ा लगाने से अगर मुर्दा जिंदा हो सकता है तो अल्लाह के अमर से वो क्यों नहीं जिंदा होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी कुदरत का वो करिश्मा दिखाया। और फिर वो ये जो बच्चे का वाकया है, ये चूंकि कुरान करीम का हिस्सा नहीं है, ज़िम्नन बाज़ मुफस्सिरीन के नाम ने जिक्र किया, तो ये भी यहाँ पर जिक्र किया गया। तो मालूम ये हुआ कि हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म को और अल्लाह के हुक्म की तामील में अपने माँ बाप के अहकामात की तामील को पेश नज़र रखना चाहिए, और उसका जो नतीजा निकलता है अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत से दुरुस्त निकलता है। अल्लाह करीम की ज़ात से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाएं। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत वल मुआफ़ात दाइमत फ़िद दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा अक़फ़िना बिहलालिका अन हरामिक व अग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। या अल्लाह, जितने ईमान वाले दुनिया से रुखसत हुए सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दें, बीमारों को शिफा नसीब फरमा दें। अल्लाह, जिन अहबाब की जो हाजात मुरादें हैं अपने खजाना गैब से पूरी फरमा दें। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या